السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے اصلی شناختی کارڈ کا ہونا لازمی شرط قرار دے دی گئی۔ فوٹو کاپی یا سافٹ کاپی دیگر دستاویزات میں مثلاً پاسپورٹ، بے فارم ڈرائیونگ لائسنس قابل قبول نہیں۔ البتہ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے اندر ووٹر اپنا اصلی شناختی کارڈ پریزائڈنگ افیسر کو دے گا۔ پولنگ افیسر ووٹر کے دائیں انگوٹھے پر انمٹ روشنائی سے نشان لگائے گا۔ پریزائڈنگ افیسر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے آپ کو بیلٹ پیپر دے گا۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر دیا جائے گا۔ ووٹرز ووٹنگ اسکرین کے پیچھے صوبائی اور قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پر مہر لگائیں گے۔ دوسری طرف تمام سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی مہم چلانے کی آخری روز کی پریس ریلیز جاری ہو گئی ہے، جس کے تحت 6 فروری مقرر کر دیا گیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق مقرر کردہ وقت کے بعد کوئی شخص، کوئی بھی سیاسی جماعت جلسہ جلوس، کارنر میٹنگ یا اس نوعیت کی سیاسی سرگرمی کا نہ تو انعقاد کرے گا نہ ہی شرکت کرے گا۔ خلاف ورزی کرنے والا شخص یا سیاسی جماعت کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب نگران حکومت پنجاب نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈبل سٹوری انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس منصوبے کو رستم زمان دی گریٹ گاما کراسنگ کا نام دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن کے قریب اپنی نوعیت کے منفرد میگا پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ڈبل سٹوری انڈر پاس پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا انڈر پاس ہوگا۔ اس منفرد انڈر پاس کا لیول 1 پر انڈر پاس برکت مارکیٹ سے کینار روڈ کی طرف جائے گا۔ یہ انڈر پاس 700 میٹر طویل ہوگا۔ لیول 2 انڈر پاس 1.4 کلومیٹر طویل ہوگا۔ لیول 2 انڈر پاس جناح ہسپتال سے برکت مارکیٹ کی طرف جائے گا۔ پیکھے والا موڑ پر ایک یو ٹرن اور کینال روڈ پر بھی ایک یو ٹرن ہوگا۔ منصوبے کی مدت 6 ماہ رکھی گئی ہے، لیکن امید ہے یہ منصوبہ 3 سے 4 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے نیسپا کی ٹیم کی بھی تعریف کی، جنہوں نے یہ خوبصورت ڈیزائننگ کی۔ انہوں نے مزید کہا، قومی ہیرو، ورلڈ چیمپئن گاما پہلوان کو عقیدت پیش کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا، رستم زمان کے نام سے ہمیں قوت و ہمت محسوس ہوتی ہے۔ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں پر کام شروع کیے، جو نگران حکومتوں کی تاریخ میں بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی سابقہ ادوار کی جو نگران حکومتیں گزری ہیں، ان کو یہ سہولتیں، یہ اجازتیں میسر نہ تھیں، مگر اس نگران حکومت میں کیا ایسی خوبی ہے، کیا ایسی بات ہے کہ وہ اربوں روپے کے تعمیراتی منصوبے اپنی مرضی سے تجویز کرتی ہے اور اس پہ کام شروع کیا جاتا ہے، اس کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے، ان کو بجٹ مل جاتا ہے
اور اس کا جو تخمینہ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو رقم فراہم کر دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نئی تاریخ جو نگران حکمرانوں کی آئی ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ نگران حکومت تو ایک بل نہیں دے سکتا تھا، ایک بل پاس نہیں کر سکتا تھا، کوئی نیا منصوبہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہاں تو بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور کوئی شخص، کوئی عدلیہ، کوئی قانون انہیں روکنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ منصوبے کے تحت ہے اور ہو رہا ہے۔ اور ان تمام منصوبوں کا بظاہر عوام کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ عوام مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتی ہے۔ وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے دلدل میں گردن تک دھنسی ہوئی ہے۔ یہ تمام آسائشیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب عوامی مسائل حل ہو جائیں اور ملک خوشحال ہو۔ مسائل حل ہوں، ملک خوشحال ہو، پھر یہ آسائشیں اچھی لگتی ہیں۔ ملک کی کاروبار، تعمیر و ترقی، مہنگائی، بے روزگاری، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہو، تعلیم و صحت کے مسائل ختم ہو چکے ہوں، جبکہ ہمارے ملک میں نہ کبھی صحت پہ غور ہوئی ہے، نہ کبھی تعلیم پہ غور ہوئی ہے، اور جو غور کرتے ہیں وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انہیں آگے کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے۔ ہمیں ان اچھے معاملات پہ نہ غور کرنے دیا جاتا ہے، نہ عمل۔ اور جو لوگ ہمیں قرض دیتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی شرائط پر قرض دیتے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کی شرائط پر قرض لے کر عوام کا خون نچوڑتے ہیں۔ بجلی کے بل جو 300-400 روپے ماہانہ کی شکل میں ہوتے تھے، سوئی گیس کا بل 300-400 روپے ماہانہ کی شکل میں ہوتا تھا، اب وہ 5-5، 6-6 ہزار، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 15-15 ہزار آ رہا ہے۔ کیا عوام نے گھروں میں کوئی انڈسٹری لگا لی ہے، کوئی فیکٹریاں لگا لی ہیں جو یہ 500-700 کا بل جو تھا وہ 5-10 ہزار میں کنورٹ ہو گیا؟ نہیں، تمام قرض عوام کے خون سے نچوڑے جا رہے ہیں۔ تمام قرض لے کر یہ حکمران عیاشیاں کرتے ہیں اور خون عوام کا نچوڑتے ہیں۔ ان کو مہنگائی کی دلدل سے نکالنے کے بعد یہ آسائشیں اچھی لگتی ہیں، مگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں اور آسائشیوں کے لیے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ان میں جو کرپشن، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ان حکمرانوں کی تجوریوں میں جاتا ہے۔ کمیشن ہو یا کرپشن، کسی بھی شکل میں حکمرانوں کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں، سیاستدانوں کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں، عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، ادائیگی عوام سے لی جاتی ہے، چاہے وہ بجلی کے بل میں ہو، چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں ہو، چاہے وہ گیس میں ہو یا دیگر ٹیکسز میں۔ سوئی گیس میں 1000 روپیہ بل کا فکس کر دیا گیا، یہ سروس چارجز ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ بل میٹر جو تھا یہ تو عوام نے خرید کے دیا، عوام کے پیسوں کا ہے۔ جو 50 روپے تھے وہ 1000 روپے میں کنورٹ ہو گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ IMF سے قرض ان عیاش سیاستدانوں اور حکمرانوں نے لیا، اور اس کی ادائیگی غریب عوام کے خون سے کی جا رہی ہے۔ یہ سہولتیں جب چاہیے اس وقت چاہیے، ابھی نہیں چاہیے۔ ابھی عوام کو صحت، تعلیم، میڈیسن، اچھا پانی، اچھا ہوا، اچھا ماحول چاہیے۔ قرض لے کر یہ سب کچھ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ قرض لو تو عوام کو سنوارو، عوام پہ خرچ کرو، یہ سڑکیں بناؤ، پل بناؤ، ایسے پروجیکٹ بناؤ جس کا بظاہر فوری طور پر عوام کو کچھ فائدہ نہیں۔ ان دا لانگ رن ضرور فائدہ ہوگا، لیکن فوراً وہ چاہیے جو پرائرٹی ہے، وہ مہنگائی ہے۔ عوام کو اچھی خوراک، اچھی غذا سستے داموں چاہیے اور آسانی سے چاہیے، لیکن وہ میسر نہیں۔
قرض سے تعمیر کرنے سے ترقی آتی ہے کیا؟ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔